أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم عزیزان محترم، اس وقت سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک کل 6 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر اکثر و بیشتر انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے حالات کو ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی مخالفت کی بنا پر مختلف قسم کے آسمانی عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس وقت جو آیات پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال، اور اسی طریقے سے قوم لوط پر عذاب شدید جو آیا تھا اس کا ذکر فرمایا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کافر ہونے کے علاوہ ایک ایسی خبیث بدکاری اور بے حیائی میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہیں پائی گئی تھی، جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ برائی یہ تھی کہ مرد کا مرد کے ساتھ منہ کالا کرنا، جس کا وبال اور عذاب عام بدکاری سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اس قوم پر اس طرح کا سخت عذاب آیا جو عام بے حیائی اور بدکاری کرنے والوں پر کبھی نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ان آیات میں مذکور ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے چند فرشتے
جن میں حضرت جبرائیل امین بھی تھے، اس قوم پر عذاب کو نازل کرنے کے لیے بھیجا، جو پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور پھر وہاں سے قوم لوط کے پاس آئے، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام جس بستی میں، جس علاقے میں رہتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی سے کچھ زیادہ دوری پر واقع نہیں تھی، کل تقریباً 10-12 میل کا فاصلہ تھا۔ اللہ رب العالمین جس قوم کو بھی عذاب میں پکڑتے ہیں تو اللہ کا ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ اس قوم پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب اللہ مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالی نے یہ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ جب وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان کو انسانی شکل میں دیکھ کر کے مہمان سمجھا اور سخت فکر اور بے چینی میں مبتلا ہوئے۔ وہ فکر اس بات کی تھی کہ مہمانوں کی اگر مہمان نوازی نہ کی جائے تو یہ پیغمبر کے شان اور اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر ان کو گھر سے بھگا دیا جائے یا کہہ دیا جائے کہ آپ ہمارے گھر نہ رکیں تو یہ مہمان نوازی کے آداب کے خلاف اور پیغمبرانہ اخلاق اور شان کے خلاف بات ہوگی۔ اور اگر ان کو مہمان بناتے ہیں اور اپنے گھر میں رہنے کا موقع دیتے ہیں تو قوم کی خباثت کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ قوم کس قدر خبیث اور بدمعاش ہے۔ اگر گھر میں ان کو رکھا جائے تو خطرہ ہے کہ قوم کے لوگ گھر پر چڑھ آئیں گے اور مہمانوں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور لوط علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے سخت غم اور فکر کے عالم میں کہا کہ آج کا دن بڑی سخت اور مصیبت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے عزیزان محترم اس دنیا کو بڑا عجیب و غریب بنایا ہے۔ یہ دنیا بڑی عجیب و غریب جگہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی حکمت کا ہر جگہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ آزر بت پرست کے گھر میں اللہ نے اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی تھی، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور ان کی تحریک کی مخالفت کرتی تھی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے اور لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر میں مہمان بنایا، ٹھہرایا، تو ان کی جو بیوی تھی، جو کافرہ تھی، اس نے اپنے قوم کے اوباش اور خبیث مزاج لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس آیت کے اندر، اور فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ بہت رنجیدہ ہوئے، ان کے دل میں کڑھن پیدا ہونے لگی اور کہنے لگے هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، آج کا دن بڑا سخت دن ہے، بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ،
اور لوط کے پاس ان کی قوم دوڑی ہوئی آدم کی، اور وہ پہلے ہی سے بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جیسے ہی گاؤں میں بدمعاش قسم کے خبیث قسم کے لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ ہمارے گھر میں آج خوبصورت اور حسین شکل کے نوجوان مہمان بن کر آئے ہیں، اب کیا تھا، قوم لوط کے بدمعاش اور بد کردار قسم کے لوگ دوڑے ہوئے آدم کے، اور وہ پہلے بھی اس طرح کے خبیث عمل کیا کرتے تھے، اور اس عمل کے وہ اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ علل اعلان کھلم کھلا وہ اس بدفعلی میں مبتلا ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آدم کے، لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو ان کو برائی سے اور شر سے باز رکھنے کے لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس برائی سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کر لو اور اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرو، یہ مطلب تھا کہنے کا۔ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا۔ اس زمانے میں لوط علیہ السلام نے جو اپنے قوم کے بدمعاشوں سے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو، اس بدفعلی میں اور خبیث عمل میں مبتلا نہ ہو، چونکہ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اسی لیے لوط علیہ السلام نے بجائے وہ لوگ معلوم تھا کہ کافر ہے پھر بھی نکاح کی پیشکش کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری رہا تھا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح عتبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربی کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں جب وہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا، ورنہ شروع میں اس کی گنجائش تھی کہ مسلمان عورت کافر سے نکاح کر سکتی تھی، اسی طریقے سے مسلمان مرد کافر عورت سے نکاح کر سکتا تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی کہا کہ میری لڑکیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، اس سے مراد اپنی پوری قوم کی لڑکیاں ہیں، کیونکہ نبی کی حیثیت امت کے مقابلے میں ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح ہوتی ہے، اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویاں ہیں تمہارے گھروں میں، یہ میری بیٹیاں ہی تو ہیں، تم جاؤ اپنے گھروں میں اور اپنی بیویوں سے اپنی خواہشات کو پوری کرو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں۔ رہا مسئلہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنے کا، تو اس سے باز آ جاؤ اور اس طرح کی بدفعلی نہ کرو، اور اپنی خواہشات کو بجائے عورتوں سے پوری کرنے کے مردوں سے نہ پوری کرو۔ پھر لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور کہا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، ایسا نہ کرو، یہ گھر میں جو آئے ہوئے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا اور ذلیل نہ کرو، یعنی اس طریقے سے تم اگر ہمارے مہمانوں
پر چڑھ دوڑو گے تو پھر میری رسوائی ہوگی، میری ذلت ہوگی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، ایسا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شریف اور نیک انسان نہیں ہے اس پورے بستی میں جو اس برے حرکت سے تمہیں روک سکے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم اس قدر بے حیا اور بے غیرت ہو چکی تھی، ان کے اندر شرافت کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ سبوں نے مل کر کے بیک زبان یہ جواب دیا اور کہا کہ اے لوط، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہمیں آپ کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، آپ کو ساری بات معلوم ہے۔ یعنی ہمیں لڑکیوں اور عورتوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، ہماری خواہش تو اس بات میں ہے کہ ہم لڑکوں سے اپنی نفسانی خواہش پوری کریں، اور وہ لڑکے آپ کے گھر میں حسین اور خوبصورت انسانی شکل۔ جس طریقے سے شراب ایک گندی اور بدبودار چیز ہے، لیکن جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں، جنہیں لت لگ جاتی ہے شراب پیتے پیتے، ان کو اسی گندی شراب میں لطف آنے لگتا ہے۔ اسی طرح قوم لوط اس بری حرکت میں اس قدر ملوث تھی کہ ان کے رگ و ریشے میں یہ برائی پیوست ہو گئی تھی، اس لیے انہیں عورتوں سے رغبت نہیں تھی، نوجوان لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اور اسی میں ان کو لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا۔ بہرحال لوط علیہ السلام نے قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، اور جب بالکل لوط علیہ السلام عاجز آ گئے اور یہ دیکھا کہ یہ بدمعاش لوگ بات سننے والے نہیں ہیں، ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ لوط علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اور غم کی حالت میں کہنے لگے کاش مجھے تم لوگوں پر قابو حاصل ہوتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا، کوئی میری مدد کرنے والا ہوتا اس دنیا میں ظاہری طور پر۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں اصل سہارا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، یہاں اسباب کے درجے میں کسی ظاہری سہارے کی ہر شخص کو ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اسی سہارے کا یہاں ذکر فرمایا اور کہا کہ یا تو میں اتنا طاقتور اور مضبوط ہوتا کہ میں اپنی قوم کا مقابلہ کر سکتا، یا کوئی ایسی جماعت میرے ساتھ ہوتی جو ان کا مقابلہ کرتی، ان کو دور بھگا دیتی، اور وہ جماعت میرے لیے سہارا بن جاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات بڑے غم کی حالت میں بیان فرمائی، اور لاکھ سمجھانے بجھانے کے بعد جب دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس وقت لوط علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بات کھول دی اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کی جماعت بڑی مضبوط اور طاقتور جماعت ہے، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اب تک انسان سمجھ رہے تھے کیونکہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن فرشتوں نے دیکھا کہ بڑے پریشان ہیں، بے چین ہیں ہماری وجہ سے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، ان پر ہم اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے آئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جس کا قبیلہ اور خاندان اس کا حمایتی اور مددگار نہ رہا۔
کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بنایا لوط علیہ السلام کے علاوہ جس کا قبیلہ اور خاندان اس کا ساتھ نہ دیتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی اور آپ کا تعاون کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، اگرچہ وہ مذہب میں آپ کے موافق نہیں تھے، خاندان کے لوگ کفر پر تھے، لیکن پھر بھی آپ کی حمایت کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا کفار کی طرف سے مکہ المکرمہ میں، تو اس وقت پورے بنی ہاشم نے اس بائیکاٹ میں شرکت کی اور آپ کے ساتھ وہ بھی اس گھاٹی میں رہنے پر تنہا مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر پر چڑھ آئی تو لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اور یہ جو پوری گفتگو ہوئی اور بحث و مباحثہ ہوا لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان، وہ پردہ کے پیچھے سے یہ پوری بات ہو رہی تھی۔ فرشتے بھی مکان کے اندر ہی موجود تھے۔ ان لوگوں نے دیوار کو پھاند کر اندر گھسنے کا ارادہ کیا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے تھے، اور لوط علیہ السلام نے کہا تھا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکتا، یا میرے پاس کوئی ایسی جماعت ہوتی، کوئی ایسا جتھا ہوتا جو ان کا مقابلہ کر سکتا، ان کو بھگا سکتا تھا آج میرے گھر سے۔ لوط علیہ السلام بے حد غمزدہ تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھی، اس بے چینی کو دیکھا، تو اپنی حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، ان کو اندر آنے دیں، اب ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ کیا، ان کے اشاروں کی بنیاد پر جتنے بدبخت گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے سب کی آنکھیں بالکل اندھی ہو گئی، اور وہ چیختے چلاتے بھاگنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہاں تو گھر میں بہت بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ کہا یا لوط ان رسل ربک لن يصلوا الیک باسر باهلک بقطع من اللیل، فرشتوں نے اس وقت حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، ہم آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ لوگ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، فرشتوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، کہ وہ دیکھے بغیر نہیں رہے گی، اور جو آفت ان لوگوں پر آنے والی ہے وہ آفت اس پر بھی آ کر کے رہے گی۔ انہو مصیبها ما اصابہم، جو آفت ان لوگوں پر آنے والی ہے وہی آفت اس کے اوپر بھی آئے گی، یعنی اس عورت پر بھی آئے گی۔ یعنی فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ رات کے آخر حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر کے اور مومنین کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی فرشتوں نے کر دی کہ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھے، پھر سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ آپ کی بیوی پر وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو قوم پر آنے والا ہے۔ اب اس جملہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل و عیال میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر
وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے، یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ یہ جو حکم آپ اپنے گھر والوں کو دیں گے تو اس حکم پر آپ کی بیوی عمل نہیں کرے گی، آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی وہ بھی۔ بعض روایات میں ہے کہ ایسے ہی ہوا کہ بیوی بھی ساتھ میں چلی پورے خاندان کے ساتھ، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا بڑا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی وقت ایک پتھر آیا اور اس عورت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس عذاب میں گرفتار ہو گئی، اس پتھر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا تھا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یعنی آپ کے قوم پر عذاب جو آئے گا وہ بالکل صبح کے وقت میں آئے گا، ارلی مارننگ آئے گا، صبح ہوتی ہی عذاب آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی عذاب آ جائے۔ تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی بالکل صبح تو ہونے ہی والی ہے، کچھ دور تھوڑی نہ ہے، صبح تو جلدی ہونے والی ہے، یعنی عذاب ان پر جلد ہی نازل ہونے والا ہے، آپ اس قدر پریشان نہ ہو۔ فرشتوں نے تسلی دی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے زمین کے اوپر کی سطح کو نیچے کی سطح بنا دیا اور ہم نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی جو لگاتار گر رہے تھے ان کے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کے عذاب کا نقشہ کھینچا ہے اور وہ بڑا عجیب و غریب نقشہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے زمین کے اوپر کی سطح کو نیچے کی سطح بنا دیا، یعنی روایات میں ہے کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو جن جن شہروں میں یہ لوگ بستے تھے وہ کل 5 شہر تھے، جس میں ایک صدوم شہر تھا جو سینٹرل سٹی تھا ان کا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا عذاب کے نازل کرنے کا تو جبرائیل امین نے اپنا پر ان تمام شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھایا کہ ہر چیز بالکل اپنی جگہ رہی۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ پانی کے برتن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ جبرائیل امین نے بڑے احتیاط کے ساتھ 4 اور 5 شہروں کے نیچے اپنے پر کو لگایا اور پورے شہر کو اس طریقے سے اٹھایا، یہاں تک کہ کوئی چیز ہلی نہیں۔ برتنوں میں جو پانی تھا وہ پانی بھی بالکل ویسی رہے، قطرہ بھی اس میں سے نہیں گرا۔ پھر اٹھا کر کے آسمان کی طرف نہایت بلندی پر لے گئے۔ آسمان کی طرف سے روایتوں میں ہے کہ کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ بستی جب اٹھائی گئی اور اوپر لے جائی گئی تو انسانوں جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی اور ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوپر سے جبرائیل امین نے بالکل ایسا پلٹ دیا، اس طریقے سے اٹھایا اور لے آ کر کے اس طریقے سے بالکل الٹا پلٹ دیا۔ اب جب یہ عذاب نازل ہوا تو پھر دوسرا عذاب اس کے بعد فوراً ایک اور نازل ہوا، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش کر دی ان کے اوپر۔ اور ایسا نہیں کہ 1-2 پتھر 2-4 پتھر گرے ہوں اور بارش رک گئی، نہیں، مسلسل لگاتار پتھروں کی بارش ہوتے رہی۔ اس قوم کو اللہ رب العالمین نے اس بھیانک عذاب کے ذریعے بالکل نیست و نابود کر دیا۔ اور یہ جو عذاب اللہ نے نازل فرمایا کہ ان کی زمین کو اوپر لے جا کر کے الٹ دیا، یہ بالکل ان کے جرم کے مناسب یہ عذاب تھا۔ جیسے کہ انہوں نے جرم یہ کیا تھا کہ اللہ کا جو قانون تھا اس کو الٹ دیا تھا۔ فطری جو قانون تھا کہ اللہ نے مرد کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورت بنایا ہے، مرد اور عورت کی اللہ نے جوڑی بنائی ہے اور یہ ایک دوسرے سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یہ فطری قانون ہے۔
لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس قانون کو بالکل پلٹ دیا تھا، الٹا کر دیا تھا، مرد سے خواہش پوری کرنے لگے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ نے ان کو جو عذاب دیا وہ بھی عذاب ان کے جرم کے مناسب دیا کہ ان کو بھی الٹا پلٹ دیا اوپر لے جا کر کے۔ بہرحال جب یہ اوپر سے لے جا کر کے ان کی بستیاں پلٹی گئیں تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، اور پتھر اس قدر برسائے گئے کہ پوری قوم بالکل نیست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ایک انسان بھی نہیں بچ سکا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسومۃ عند ربک وما هی من الظالمین ببعید، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نشان زد تھے، یعنی یہ جو عذاب نازل ہوا تھا وہ عذاب قوم لوط کی بستیوں پر بالکل نشانے کے طور پہ آ کر کے لگا، اور یہ ایک طریقے سے عبرت اور نشان اللہ نے اس کو بنا دیا تھا۔ مسومۃ عند ربک وما هی من الظالمین ببعید، اور یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین نے کفار جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے تکلیف کے در پہ تھے، اور ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کیسے مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا جائے، ایمان سے دور کیا جائے، اللہ رب العالمین نے ان کفار اور مشرکین کو اخیر میں اس عذاب کے ذریعے ڈرایا ہے کہ اے ظالموں، یہ جو بستیاں ہیں لوط علیہ السلام کی وہ کچھ دور نہیں ہے، تمہارے راستے میں پڑتی ہے۔ تم جب ملک شام جاتے ہو بزنس کے لیے تو تمہارے راستے میں پڑتی ہے، تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم نے مخالفت کر کے عذاب الہی کا مستحق بنا لیا تھا، تم ایسا نہ کرو، تم نبی کی مخالفت نہ کرو۔ بہرحال جو لوگ قوم لوط کی بیماری اور بے حیائی میں آج مبتلا ہیں، انہیں بھی اس واقعے کے ذریعے ڈرنا چاہیے اور انہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ آج بھی اس طرح کے عذاب ان پر نازل کر سکتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ دنیا کے بہت سارے علاقے میں، بہت سارے ملکوں میں، خصوصاً یورپ میں آج اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، یعنی مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کرے، اس کی باضابطہ قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اس کی قانونی حیثیت چند سال پہلے دے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ انسان بالکل آزاد ہے، وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ یہ انسانیت کی آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے فطری قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس قانون کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی۔ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی وہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا ہے۔ تو الغرض عزیز ساتھیوں، ان آیات سے اور اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کا جو عمل تھا وہ کفر کے ساتھ ساتھ ایک نہایت گھناؤنا عمل تھا، اور وہ ایسا عمل تھا کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر کسی قوم نے اس عمل کو نہیں کیا تھا۔ اس گھناؤنے حرکت میں کوئی قوم ملوث اور مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی قوم تھی جس نے اس برائی کا ایجاد کیا، قوم لوط نے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس برائی کے نتیجے میں پوری قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور آج بھی وہ قوم، وہ علاقہ جہاں یہ عذاب آیا تھا نہایت خطرناک علاقہ ہے۔ آج تو ان بستیوں پہ بحر میت واقع ہے، بحر میت جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اسی جگہ میں وہ ڈیڈ سی بنا ہے۔ بعض مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ ڈیڈ سی جو بنا ہے، جس کا کل رقبہ 67 کلومیٹر کی لمبائی ہے جس کی، اور 18 کلومیٹر کی چوڑائی ہے، یہ پورے وہ علاقے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی۔ جبرائیل امین نے زمین کے نیچے سے پر لگا کر کے زمین کو اٹھایا تو آج اسی جگہ یہ سمندر بن گیا، ایک پورا بہت بڑا تالاب بن گیا ہے جو 67 کلومیٹر پر واقع ہے، اور یہ وہی تالاب ہے، وہی جگہ ہے۔ قوم لوط کو جب اٹھایا گیا تو وہ تالاب بن گیا۔
وہی جگہ آج موجود ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، اور اس پانی کی نحوست ایسی ہے کہ آج بھی اس میں کوئی جانور نہیں رہتا ہے، اس قوم کی نحوست کی بنیاد پر۔ یہ اس وقت اسرائیل، فلسطین اور جارڈن کے بیچ میں واقع ہے یہ ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ لوگ جو اس طرح کے بدفعلی میں آج مبتلا ہو رہے ہیں فیشن کے نام پہ، انہیں ڈرنا چاہیے اور اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ان پر بھی نازل ہو جائے، کیونکہ اللہ کا عذاب گناہ کی بنیاد پر اس زمانے میں نازل ہوا تھا اور آج بھی وہ گناہ ہوگا، تو اللہ کا غضب ضرور جوش میں آئے گا اور یہ لوگ قہر الہی کے شکار بن سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اس برائی سے باز آ جانا چاہیے جو اللہ نے فطری طریقہ رکھا ہے کہ مرد اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرے، مرد عورت سے، تو اس فطری طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکیزہ اور مقدس طریقہ ہے، وہ بھی نکاح کے ذریعے اپنی بیویوں سے پوری کی جائے۔ ادھر ادھر انسان اگر منہ مارے گا تو یہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو اس برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔